کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب، کہا احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس ملک پر لاکھوں عاصم منیر، سیاستدان اور علماء قربان جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ آج کہاں ہیں؟ بولے پاکستان نے 40 سال سے زیادہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ خوارج کی خاطر ہمسایہ برادر اسلامی ملک کی مخالفت نہ کریں۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں، کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کر سکے۔ علماء تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں۔ جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً قابل دید ہے۔ قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے۔ سنگین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور سپہ سالار یکجان دو قالب کی طرح یکسو ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، کہا آرمی چیف کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حافظ قرآن ہیں، قرآن پاک کا نور ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ سپہ سالار کا پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت سے اشتراک قابل تعریف ہے۔ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا دل خراش واقعہ رونما ہوا۔ علماء کرام آگے بڑھیں، تقسیم کی سیاست کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے مشاورت جاری ہے، بہت جلد اعلان ہوگا۔ آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت کر کے جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول سے مشاورت ہو رہی ہے۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو روکھی سوکھی کھانا ہوگی۔ خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں، حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی، 9 مئی واقعات پر انصاف چاہتے ہیں، اگر CCTV میں تحریک انصاف کے لوگ ملوث نکلے تو معافی مانگوں گا، صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں، مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا، جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ حکومت کی پوری کوشش ہے PTI کسی طرح ختم ہو جائے، موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع۔ بانی PTI ایوان صدر میں باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑتے رہے۔ الوی صاحب کی موجودگی میں مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ایسی حرکتیں ہوتی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں باجوہ صاحب بہت بڑے فنکار تھے، تاریخ فیصلہ کرے گی بانی PTI اور باجوہ میں کون کسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ 2013 اور 18 میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بانی PTI کو سپورٹ ملتی رہی، بعد میں بانی جس چیز سے گزرے اس کے باوجود باجوہ کی تاعمر توسیع کی کوشش کرتے رہے۔ اقتدار کی ہوس انسان کو انسان بھی رہنے نہیں دیتی، اقتدار میں رہ کر توازن رکھنا ولیوں کا کام ہے۔ اس وقت حکومت مختلف محاذ پر اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ سے چل رہی ہے۔
ارشد کا نیزہ جائے 90 پار، پوری قوم کی یہی پکار، اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم آج جیولن تھرو کا فائنل کھیلیں گے۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:25 پر شروع ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بھارت کے نیرج چوپڑا سے کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ ارشد ندیم نے مقابلے سے پہلے والدہ کو ویڈیو کال کی، والدہ نے ارشد کا حوصلہ بڑھایا۔ ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے ملک بھر میں دعائیں۔ میاں چنو میں ان کے گھر پر قرآن خوانی کا اہتمام۔ کوالیفائنگ گراؤنڈ ارشد کی پہلی ہی تھرو نشانے پر لگی تھی۔ آج بھی ایک تھرو 32 سال کے اولمپک میڈل کا قحط ختم کر سکتی ہے۔ اولمپکس مقابلے دیکھیں اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست۔ پاکستان کی امیدیں ارشد ندیم سے وابستہ، قومی کرکٹ ٹیم کو بھی ارشد ندیم کی کامیابی کا انتظار۔ کپتان شان مسعود نے کہا بے چینی سے انتظار ہے، ارشد ندیم میڈل لے کر آئیں گے۔ بابر اعظم نے بھی ارشد ندیم کو کہہ دیا چک دے پھٹے۔ سعود شکیل، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور شاہین آفریدی نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شاہد آفریدی، شعیب اختر سمیت شوبز شخصیات نے بھی قومی ہیرو کو بیسٹ آف لک کہا۔ Been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. الیکشن ترمیمی ایکٹ قانون بن گیا۔ صدر آصف زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی۔ قانون کے تحت 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا رکن کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا رکن آزاد تصور ہوگا۔ RO کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن بھی آزاد تصور کیا جائے گا۔ کوئی نشست نہ جیتنے والی پارٹی اور مخصوص نشستوں کے لیے فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی، مایوسی ہوگی، مایوسی ہوگی۔ ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے۔ فیصل وابڈا کی ایک اور سیاسی پیش گوئی درست ثابت۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا تھا قانون میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے PTI کو مایوسی ہوگی۔ عوام کو سستی بجلی، راشن اور انکم ٹیکس میں رعایت دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم نے عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے 400 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی تجویز دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے بجلی بلوں میں کمی کی جائے گی، صنعتوں اور چھوٹے دکانداروں کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا۔ 40 سے 49 ہزار ماہانہ آمدن والوں کو راشن سبسڈی کی تیاریاں۔ ریلیف پیکج ترقیاتی بجٹ میں 400 ارب کم کر کے بنایا جائے گا۔ رواں سال کا ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے تک محدود ہو جائے گا۔ حکومت ریلیف پیکج پر IMF سے بھی مشورہ کرے گی۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے بجلی 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا توانائی شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ ٹاسک فورس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بولے ہر چیز کا معاملہ پاور سیکٹر پر آ کر رک جاتا ہے، پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاگت کو نیچے لے کر آنا ہے۔ معاون خصوصی محمد علی بولے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سرکار اور صارف پر بوجھ کم پڑ سکتا ہے۔ ٹاسک فورس IPPs کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی۔ حکومتی کمیٹی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی؟ ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں۔ IPPs کو لگام دو، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا، مطالبات کی منظوری کے لیے آج لیاقت باغ سے مارچ کا آغاز ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کا بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا۔ IPPs کو لگام دو، تنخواہ دار پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرو، جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ۔ عوام ہمارے اور حکومت کے مطالبات ایک ہی ہیں تو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا حتمی دور آج ہوگا۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف کراچی میں گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا جاری۔
فسطائیت ختم کرو، برطانیہ میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں۔ انتہا پسند سفید فاموں کے خلاف برطانیہ متحد ہو گیا، ہزاروں افراد نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن، لیورپول، بریسٹل میں مظاہرے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر مسجد پہنچ گئے، مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا بلوائیوں کو سخت سزاؤں سے واضح پیغام دے دیا، نسل پرستی کی برطانیہ میں کوئی جگہ نہیں۔ برطانیہ میں بلوائیوں کے خلاف سپیڈی ٹرائل۔ لیورپول میں پولیس نے صبح سویرے چھاپہ مارا، 2 ملزمان کو دھر لیا، فوری عدالت لگی، جج نے مختصر سماعت کی اور صرف 4 گھنٹے میں ملزمان کو 2 سال 8 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ عدالت کی کارروائی ٹی وی پر براہ راست دکھائی گئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیش کے صدر نے عبوری حکومت کے ارکان سے حلف لیا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے بتایا طلبہ تحریک کے اہم رہنما ناہید اسلام، آصف محمود بھی مشیروں میں شامل ہیں۔ نئی کابینہ میں کوئی بھی سیاستدان شامل نہیں۔ ڈاکٹر یونس نے ڈھاکہ واپسی پر کہا بنگلہ دیش طلبہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، وطن واپس آ کر خوشی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر یونس بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے ڈاکٹر یونس کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیشی عوام نے عبوری حکومت سے روشن مستقبل کی امید لگا لی۔ ڈھاکہ میں شہریوں کا کہنا ہے تنازعات سے پاک بنگلہ دیش چاہتے ہیں جہاں کوئی سیاسی پارٹی طاقت کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے تاکہ غریب محنت کش طبقہ سکون سے رہ سکے۔ اس ملک کا یہ کہ 3 کروڑ بچے اسکول جاتے ہی نہیں، جہاں پیلے اسکول میں بغیر لائٹ کے، بغیر پنکھے کے وہ بچہ زمین پر بیٹھ کر بغیر ناشتے کے اس دوڑ میں ہے کہ اس گرامر اسکول والے کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ پیلے اسکول کے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ بھی مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے پیلے اسکول کا بچہ بغیر ناشتے آتا ہے، بجلی کے بغیر تعلیم حاصل کر کے مہنگے گرامر اسکول کے بچے سے مقابلے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ صدر آصف علی زرداری سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں معزز مہمان کا استقبال کیا، کہا دونوں برادر ملکوں میں تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد نے سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد کی سربراہی میں وفد کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ مسجد نبوی کے امام 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان آئے ہیں، کل فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائیں گے۔ فاتح لچھمی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 66واں یوم شہادت۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید کو خراج عقیدت، کہا میجر طفیل محمد شہید نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا بھی شہید کو خراج عقیدت۔ جی او سی 26 ڈویژن میجر جنرل علی اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری، آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے۔ فہد ہارون کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات کر دیا گیا، عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فہد ہارون نگران دور حکومت میں بھی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا اور پبلک کمیونیکیشن رہے۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں بھی شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے اطلاعات کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ فہد ہارون وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی معاون خصوصی رہ چکے ہیں۔ اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہونے والے ایم این اے امتیاز چودھری کو ملتان ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے امتیاز چودھری قطر فرار ہو رہا تھا، نام اسٹاپ لسٹ میں تھا۔ امتیاز چودھری 30 اور 31 جولائی کی درمیانی شب اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ شریعت ایپلیٹ بینچ نے سزائے موت کے قیدی کو 21 سال بعد کیس سے بری کر دیا۔ وزیر آباد ایڈیشنل جج نے عمران کو 2004 میں سزائے موت
اور 7 سال کی سزا سنائی۔ وفاقی شرعی عدالت نے 2012 میں سزا برقرار رکھی۔ شریعت اپیلیٹ بینچ نے 6 سال بعد 2018 میں اپیل سماعت کے لیے منظور کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پولیس نے شواہد کیوں اکٹھے نہ کیے، اپنا کام نہیں کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ عدالت پھانسی لگا دے۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ نے کراچی کا پروڈکشن پلانٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ ترجمان کے مطابق سی کے ڈی کی عدم منظوری پر پلانٹ بند کیا گیا ہے۔ سی کے ڈی یونٹس 45 دن سے بندرگاہ پر پڑے ہیں۔ کمپنی اربوں کے ڈیمیجز اور ڈیوٹی ادا کر چکی۔ پروڈکشن بند ہونے سے حکومت کو کروڑوں روپے ٹیکسوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے آٹو پالیسی 2021 سے 26 پر عمل درآمد کرایا جائے۔ سعودی عرب نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسماعیل ہنیہ کے قتل کو علاقائی استحکام اور امن کے لیے براہ راست خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج نے مزید 27 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ رفح کی خیمہ بستی میں بھی گولہ باری جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 39,007 ہو گئی، 91,700 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمالی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے بھی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ جاپان میں 7.1 شدت کا زلزلہ، ساحلی علاقے کوچی اور میازاکی میں سونامی وارننگ جاری۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے 1 میٹر تک بلند لہریں ساحل سے ٹکرا سکتی ہیں، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ آسٹریا میں دہشت گردی کا خطرہ، معروف گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 3 کنسرٹ منسوخ۔ پولیس نے ممکنہ حملے کے الزام میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ میوزک کمپنی کا کہنا ہے حکومت کے حملے سے متعلق آگاہ کرنے کے بعد کنسرٹ منسوخ کیا۔ ملائیشیا میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار پرفارمنس، سونے، چاندی اور کانسی کے 21 تمغے جیت لیے۔ کوالالمپور میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 2,500 سے زائد فائٹرز نے حصہ لیا۔ پاکستانی فائٹرز نے 7 گولڈ، 6 سلور اور 8 برونز میڈل اپنے نام کیے۔ فاتح کھلاڑیوں کو ملائیشیا میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا نے بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ شاہین شاہ آفریدی کے لیے بڑا اعزاز، انگلینڈ کے سب سے بڑے فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے اسٹار پیسر کی تصویر لگا کر نئی کٹ لانچ کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، ایگل اولڈ ٹریفرڈ پہنچ چکا ہے۔ شاہین مانچسٹر یونائیٹڈ کی کٹ لانچ کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی ہیں۔ چیف آف دی نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ میں کانٹے کے مقابلے، مختلف کیٹیگریز میں 633 گولفرز ان ایکشن۔ ہول ان ون کرنے کا اعزاز DHA گولف کلب کے محمد قاسم کو مل گیا، قیمتی گاڑی کے حقدار ٹھہرے۔ چیمپئن شپ میں ٹائٹل کے حصول کی جنگ 11 اگست تک جاری رہے گی۔